الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو بھئی یہ پہلے خطبے میں نے کچھ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسان عظیم کیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور اس احسان کی شکر گزاری کے لیے میں نے ایک صرف طریقہ بتایا ہے کہ آپ ان پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، اور درود کا میں نے کہا 8 قسم کے درود احادیث سے ملتے ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ اس کے ظاہری الفاظ ہیں، اور روحانی طور پر جو میں نے چیزیں گنائی ہیں ان کو اپنی زندگی میں لائیں، تاکہ جو آج کمزور تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وہ مضبوط ہو جائے۔ مزید چیزیں یہ ہیں کہ آپ کی ذات کو بھیجنے کے 8 بڑے مقاصد ہیں، وہ جلدی سے میں بتاتا ہوں۔ پہلے کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ۔ آپ اس لیے آئے کہ یہ قرآن جو اترا ہے یہ ہم تک پہنچا دیں، پھر ہمارے باطن کو پاک کر دیں، پھر ویعلم الکتاب حلال حرام واضح کر دیں، اور پھر کیا ہے؟ والحکمہ، اور پھر اس کے ذریعے ہمیں حکمت حاصل ہو جائے۔ 4 چیزیں ہو گئیں، قرآن کی تلاوت، ہمارے باطن کا تزکیہ، حلال حرام کو واضح کرنا، اور اس کے ذریعے حکمت اور فہم اور سمجھ آ جائے۔ پھر آگے کیا؟ وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ پھر آپ کو کس لیے بھیجے گا؟ آپ کو گواہ بنا کر بھیجا گا، آپ کو خوشخبریاں دینے والا بھیجا گا، آپ کو ڈرانے والا بھیجا گا۔ 7 ہو گئے، اور 8واں سب سے بڑا مقصد ہو گیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ذاتی طور پر انفرادی تو لوگوں کی قرآن کے ذریعے اس طرح تربیت کریں، اور پھر ایک جماعت بنا کر اس دین کو پوری دنیا پر نافذ کرتے ہیں۔ یہ اس کا اصل اینڈ مقصد ہے۔ 8 مقاصد پھر دہرا رہا ہوں۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت، قرآن ہم تک پہنچا دینا۔ ویزکیہم، ہمارے ظاہر کو بھی پاک کرنا، باطن کو بھی پاک کرنا۔ ویعلم الکتاب، حلال حرام واضح کرنے کے لیے آگے۔ والحکمہ، اور حکمت کا جو ہے نا وہ دین کا فہم اور دنیاوی فہم بھی جو ہے وہ کس طرح زندگی گزارنی ہے اس کے ذریعے۔ اور آگے ہے وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا، گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور دین کو ایک نظام کے طور پر پوری دنیا پر نافذ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ 8 بڑے مقاصد جو ہیں ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیجنے کے یہ 8 بڑے مقاصد ہیں، اور اس کے ساتھ جو 4 مقاصد میں نے بتایا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے تعلق بنانا ہے، وہ کہا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ، کہ ہم نے ان پر ایمان لانا ہے تصدیق اور مضبوط ایمان کے درجے پر، پھر ان کی عزت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اس نور قرآن کی اتباع کرنی ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں۔ تو یہ 8 اور 4 یہ 12 چیزیں ہمارے ذہن میں بالکل راسخ اور پختہ ہونی چاہیے کہ آپ کو بھیجنے کے مقاصد کیا ہیں، اور ہمارا آپ کی ذات کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ اور اس ماحول کے حوالے سے، ربیع الاول کے حوالے سے ایک بات صرف میں اشارتاً آپ کے سامنے رکھ دوں کہ خدا را ابھی ربیع الاول آئے گا تو پھر ہم ایسی بحثوں میں پڑ جائیں گے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی 9 کو ربیع آپ کی پیدائش ہوئی، کوئی 12 کو کہہ رہا ہے، کوئی 22 کو، کوئی 24 کو، کوئی اس مہینے سے ہی نکال رہا ہے۔ ان مباحث سے ہمارا کوئی مقصد ہے؟ ایک سوال ہے بڑا سادہ سا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمارا ایک دن کا تعلق ہے؟ سال میں ایک دفعہ کا تعلق ہے؟ مہینے کا تعلق ہے؟ ہفتے کا تعلق ہے؟ دنوں کا تعلق ہے؟ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہر سانس کا تعلق ہے۔ جس طرح سانس اندر اور باہر جا رہا ہے اس طرح ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم یہ ان کی شان بڑھا رہے ہیں یا ان کی شان گھٹا رہے ہیں؟ یہ تو کفار کی روش تھی۔ انہوں نے کیا کہا جی؟ انہوں نے کہا جی ابا جی اماں جی تسی بڈھے ہو گئے ہو، اسی تہاڈی خدمت نہیں کر سکتے، تسی اولڈ ہوم ہاؤس سے چلو ایسے کرو، تسی 10 دن کہ تہاڈی سال بعد جدو سالگرہ آئے گی نا ہم آئیں گے، وہ پھول لے آئیں گے، چاکلیٹ آئیں گے، اور آپ کے پاس 2 گھنٹے بیٹھ کے کہیں گے ابا جی تہاڈے نال بڑی محبت ہے، اماں جی تہاڈے نال بڑی محبت ہے، تسی ایتھے رہنا، ساڈے گھر وال نہیں ویکھنا۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 365 میں 364 دن ہمارے، مرضیاں ہماری، مرضی ہماری چلے گی، کام ہمارے چلیں گے،
آپ کا ہماری زندگیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. 65ویں دن وہ بھی لڑائی بنا کر کوئی 9 کو منا رہا ہے, کوئی 12 کو منا رہا ہے. یہ دین سے اس کے بڑا ٹھٹھا اور مذاق ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ ایک دن وہ بھی اس دن بھی چیک کر لیں, کسی نے 5 نمازیں تکبیر اللہ کے ساتھ نہیں پڑھی ہوں. اس دن کسی نے آپ پر درود نہیں بھیجا ہوگا. اس دن کسی نے یہ تہیہ نہیں کیا ہوگا کہ آج کے بعد حلال روزی کماؤں گا, حرام کو چھوڑ دوں گا. اس دن کسی نے نہیں یہ تہیہ کیا ہوگا کہ آج کے بعد میری شادی اور غمیاں آپ کی سنت کے مطابق ہوگی. وہ جنہوں نے ترغیب دلائی ہے ان کا تعلق تھا روٹی اور پیسے کے ساتھ. انہوں نے وہ ترغیب دلا کر اپنی جیبیں بھی بھر لیں, 50,000 2 لاکھ 4 لاکھ کی بکنگ کروائی. اور ہم عاشق رسول ہیں, یہ عاشق رسول پتہ نہیں کس مخلوق سے اتر آئے ہیں, یہ ہمیں نہیں پتہ. اور جو کر رہے ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ بھئی آپ 364 دن جو مرضی کرو, ایسے 2-4 دن محرم آ جائیں, ربیع الاول آ جائے, کوئی اس طرح کے تہوار آ جائیں, یہ 2-4 دن منا لو. اس کے بعد آپ جو بے حیائی والا کام, جو 2 نمبری کرنی ہے کھل کر کرو. بس یہ 4 دن منا لو گے تو تمہارا بیڑا پار ہے. اس سے بڑا زیادہ گمراہی اور شیطانی طریقہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کی ذات کے ساتھ تعلق ہمارا ہر لمحے ہے. ہر لمحے ہم محتاج ہیں وہاں سے رہنمائی حاصل کرنے کی. قرآن کے ذریعے رہنمائی حاصل کریں گے, آپ کی احادیث سے, آپ کی سنت سے رہنمائی حاصل کریں گے. لیکن اگر یہ رہنمائی نہیں ہے, ہدایت والا تعلق نہیں ہے, چند رسمیں چند دن بنا لی ہیں, پھر دیکھ لیں ہم ان کی عزت بڑھا رہے ہیں یا عزت گھٹا رہے ہیں. فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہے. کسی پر کوئی فتویٰ نہیں ہے, کوئی تنقید نہیں ہے, بات صرف ایک فکر ہے. سوچ لیں کہ ہم نے سال کے بعد ایک دفعہ ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے, مہینے بعد رکھنا ہے, ہفتے بعد رکھنا ہے, چند دنوں کا رکھنا ہے, یا روزانہ کی بنیاد پر ہر لمحے والا رکھنا ہے. جس کا جتنا ایمان ہوگا وہ اتنا تعلق بنا لے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ربیع الاول ہے, چلے اسی مہینے میں سے کچھ تو تجدید ایمان, کچھ تو رب سے وعدے کریں کہ یا اللہ آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا, آج کے بعد تیرے قرآن کے ساتھ میں ہدایت والا تعلق بناؤں گا, اس کو سمجھے بغیر نہیں پڑھوں گا, آپ کی سیرت سے, آپ کی سنت سے رہنمائی حاصل کروں گا. آج کے بعد زندگی کے ایک ایک لمحے میں, ایک ایک فیصلے میں تیرا حکم یا اللہ اور تیرے نبی کے طریقوں کو نافذ کرنے کی کوشش کروں. کچھ تو اپنی زندگی میں لائیں. اور اس کی بڑی چھوٹی سی میں نے مثال دی تھی, بڑا سادہ سا اور سب سے کمزور جو کام ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم یا یہ شکل تو ایسی بنا لیں کہ پتہ تو چلے یہ ان کے امتی ہیں. اگر یہ بھی ہم پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس میں بھی اپنی مرضی کے ڈیزائن بنانے ہیں, تو پھر ہمیں کیا ہمارا دعویٰ, تو پھر نہیں تو ہمارے خلاف ایک گواہی چلنی ہے. وقال رسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن گواہی دیں گے, یا اللہ یہ میری امت کے لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو پشے پش ڈالا تھا, نہ تیری بات مانی نہ میرے طریقے پر چلے. تو پھر اگلا فیصلہ کیا ہوگا, وہ خود ہی سمجھ لیں کہ فیصلہ کدھر کا ہوگا. اور وہاں اس گواہی میں اللہ اور اس کے مخلوقات میں سب سے بڑی شخصیت میں کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہیں وہاں پر ہو. اب فیصلہ کر رہے ہیں ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کس راستے کی طرف چڑھ رہے ہیں. ہم مباحث میں, بحثوں میں, یہ منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے, یہ کس ڈیٹ کو ہے یا کس ڈیٹ کو ہے, ان طریقوں میں, ان منانے میں یہ ساری توانائیاں اسی میں خرچ کر رہے ہیں. اور جب عمل کی دنیا میں جھانکیں تو ان کے سب خالی ہیں, کوئی کسی کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہیں. خدا رہا ان مباحث سے, ان تاریخوں کی مباحث سے, ان منانے والی مباحث سے نکلیں, یہ تہیہ کر لیں کہ میرا تعلق ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ربیع الاول میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امتی والا تعلق ہے وہ بنانے کی, اس کی تجدید کرنے کی, اور اس کے مطابق قرآن و حدیث کے ساتھ, علم کے ساتھ جڑ کے بعمل مسلمان بننے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.